السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے پالیسی ریٹ میں حالیہ کمی کو صنعتی اور زرعی شعبے کی ترقی کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے ماحول سے متعلق مسائل سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو مدد دینے کا عزم دہرایا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان پارلیمنٹ کے ذریعے اقوام متحدہ کے ترقیاتی اہداف کو اپنے ترقیاتی ایجنڈے کا باضابطہ طور پر حصہ بنانے والا پہلا ملک ہے۔ قیمتوں کی نگران قومی کمیٹی نے آج اسلام آباد میں اپنے اجلاس میں نوٹ کیا کہ مرغی کے گوشت، دالوں، آلو، چاول، چینی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 850 درخواست گزاروں کو قرض کی پہلی قسط ادا کر دی گئی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے آج کراچی میں محکمہ انسداد دہشت گردی کے پہلے فیوژن سینٹر کا افتتاح کیا۔ عالمی ادارہ صحت کل 100 سے زیادہ فلسطینی مریضوں کو غزہ سے متحدہ عرب امارات منتقل کرے گا۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عشرت ثاقب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح پالیسی میں حالیہ کمی کو صنعتی اور زرعی ترقی کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اب لوگ اپنا سرمایہ لگائیں گے، جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کے لیے پاکستانی وفد کی روانگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان مختلف شعبوں میں تعلقات کو فوری طور پر فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آذربائیجان کے صدر نے پاکستان کے ساتھ $2 ارب کے معاہدوں پر دستخط کرنے پر آمادگی ظاہر کرنے کا پیغام بھی بھیجا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ایران کے وزیر خارجہ سید عباس غرامچی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ شہباز شریف نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے گزشتہ ماہ کی 26 تاریخ کو ایران پر اسرائیلی حملے کی ایک بار پھر پرزور مذمت کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے اصولی موقع پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور انہیں خطے کی صورتحال کے بارے میں ایران کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ پاکستان اور ایران نے تجارت، توانائی اور سرحدی سیکیورٹی سمیت مختلف اہم شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے ساتھ آج اسلام آباد میں دو طرفہ بات چیت کے بعد مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں جانب سے بارڈر مینجمنٹ پر اشتراک عمل بڑھانے اور مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی علاقائی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ دونوں ملکوں نے ان چیلنجز کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوشش کا عہد کیا ہے۔ اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ نے دو طرفہ دلچسپی کے تمام شعبوں میں برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں ملکوں نے مذاکرات کے دوران اسرائیل کی مشرق وسطیٰ میں مسلسل جارحیت کی مذمت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی دارالحکومت میں ٹریفک کی خوش اسلوبی سے روانی یقینی بنانے کے لیے جناح ایونیو، 9th ایونیو اور سرینا چوک کنونشن سینٹر انٹرسیکشنز کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی نے وزیر اعظم کو بتایا کہ سرینا چوک کنونشن سینٹر انٹرسیکشن 60 دنوں میں مکمل ہوگا، جبکہ جناح ایونیو، 9th ایونیو منصوبہ 120 دنوں میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبے اسلام آباد اور اس سے ملحقہ علاقوں کے مکینوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات کا آغاز ہیں۔
آج ہم نے 2 منصوبوں کا سنگ بنیاد ابھی رکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز ہے اسلام آباد اور گردنواں کے خوشحالی اور ترقی کے منصوبوں کے حوالے سے۔ میں اسلام آباد کے رہائشیوں کو اور سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے منصوبوں کو تیزی سے مکمل کرنے کے عزم پر وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کو سراہا۔ وزیر اعظم نے SCO کانفرنس کے موقع پر اسلام آباد کی تزئین و آرائش پر بھی وزیر داخلہ کی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کی تزئین و آرائش پورا سال برقرار رہنی چاہیے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اسلام آباد اپنی قدرتی خوبصورتی کی بدولت سیاحوں کے لیے پرکشش مقام بن جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیرہ اسماعیل خان میں FC کے قافلے پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے آج بگیان میں حملے میں FC کے شہید اہلکار کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے شہداء کے بلندی درجات کی دعا کی اور سوگوار خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے زخمی اہلکاروں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ان سمیت پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ان افسروں اور اہلکاروں کا سلام پیش کرتی ہے جنہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے انتھک کام کیا۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ کو، جس کا اجلاس آج وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اسلام آباد میں منعقد ہوا، بتایا گیا کہ آئندہ حج میں پاکستانی عازمین کا کوٹا 1,79,210 ہوگا۔ یہ کوٹا حکومت اور نجی شعبے کے مابین برابر تقسیم ہوگا۔ حج پالیسی کے مطابق اس سال 12 سال سے کم عمر بچوں کو حج کے لیے سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ کابینہ نے ہدایت کی کہ حج قرآن اندازی میں پہلی بار حج کرنے والوں کو ترجیح دی جائے۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے کسی بھی طرح کی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت کے حامل اور جدت پسندی پر مبنی صحت کے مضبوط نظام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں 14ویں پبلک ہیلتھ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک مضبوط اور مستحکم قوم کے لیے ماہرین صحت کو صحیح مہارت اور وسائل کی فراہمی ناگزیر ہے۔ قائم مقام صدر نے کہا کہ سینٹ ایسی قانون سازی پالیسیوں اور اقدامات پر بحث کو ترجیح دیتی ہے جن میں صحت کے اداروں کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی پر توجہ مرکوز کی جائے۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے ذرائع ابلاغ سے کہا ہے کہ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے وفاقی محتسب کے اہم کردار سے عوام کو آگاہ کریں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں وفاقی محتسب کے احکامات کے خلاف عرضداشتوں کی سماعت کے بعد کیا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران صدر پاکستان نے اپنے نامزد نمائندے کے ذریعے سینکڑوں مقدمات کا فیصلہ کر کے غریبوں، بیواؤں اور خصوصی افراد کی داد رسی کی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے پاکستان کو اس کے ترقیاتی اہداف کے حصول اور موسمیاتی چیلنجز پر قابو پانے میں مدد دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بات کلائنٹ ریجن اور پروجیکٹ فائنانس گلوبل کے نائب صدر کانسٹانٹین لیمیتووسکی کی قیادت میں بینک کے ایک وفد نے اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات کے دوران کہی۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی ٹیم نے کہا کہ وہ پاکستان کو ایک اہم شراکت دار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ محمد اورنگزیب نے پاکستان کے لیے خصوصاً قدرتی آفات اور موسمیاتی اثرات سے نمٹنے کی تیاریوں میں بینک کے مالی اور فنی تعاون کو سراہا۔ محاصل میں اضافے، سرمایہ کاری اور تجارتی پروگرام کی رہبر کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں آج اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ اور اہم سرکاری وزارتوں کے اعلی حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ کمیٹی نے مختلف متعلقہ افراد کی جانب سے وسیع تر اقتصادی استحکام اور ہر شعبے میں پائیدار ترقی کے لیے حالات سازگار بنانے کی غرض سے کام کا جائزہ لیا۔ سینیٹر محمد اورنگزیب نے پروگرام کی مجموعی پیش رفت کی تعریف کی اور مختلف متعلقہ افراد اور شعبوں کی جانب سے زیادہ سرگرمی اور تندہی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو با اختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے اور حکومت نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں نیشنل یوتھ سمٹ سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں ایسے باصلاحیت نوجوان کثیر تعداد میں موجود ہیں جو ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان صنفی مساوات، صحت کی بہتر سہولیات اور ملک اور خطے کے عوام کی مجموعی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مقامی نوجوان ڈیجیٹل فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور پاکستانی اسٹارٹ اپس کو دنیا میں بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے ترقیاتی اہداف کے لیے پرعزم ہے اور رواں ماہ باکو میں ہونے والی کوپ 29 کانفرنس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا۔ انہوں نے یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے ایمبیسڈر منیر اکرم سے ملاقات کے دوران پاکستان کے ترقیاتی ایجنڈے کوپ 29 کانفرنس میں شرکت کی تیاریوں اور اقتصادی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہی۔ احسن اقبال نے کہا کہ دنیا میں کاربن کا سب سے کم اخراج کرنے کے باوجود پاکستان موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے بری طرح متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف پر پاکستان کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان پہلا ملک ہے جس نے پارلیمنٹ کے ذریعے ان اہداف کو اپنے قومی ترقی کے ایجنڈے کا باقاعدہ حصہ بنایا۔ مرغی، دالوں، آلو، چاول، چینی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ یہ بات آج منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال کی صدارت میں نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی میں ادارہ شماریات کے سربراہ نعیم الظفر نے بتائی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی کم ہوئے ہیں۔ احسن اقبال نے اس موقع پر کہا کہ عالمی سطح پر قیمتوں میں کمی کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنے چاہیے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی مؤثر حکمت عملی کی بدولت ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں 48% اضافہ ہوا ہے۔ چین کی طرف سے 40 کروڑ 40 لاکھ ڈالر جبکہ سعودی عرب کی جانب سے 18 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی۔ متحدہ عرب امارات نے 2 کروڑ 50 لاکھ ڈالر، ہانگ کانگ نے 9 کروڑ 80 لاکھ ڈالر، برطانیہ نے 7 کروڑ 20 لاکھ ڈالر اور امریکہ نے 2 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ چین اور پاکستان کی فضائی افواج کے درمیان الگ الگ ہونے والی انڈسٹریل چائنیز مشق پاک فضائیہ کے ایک آپریشنل ایئر بیس پر ختم ہو گئی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق انڈسٹریل 2024 کی مشق کے 2 طرفہ پروگرام میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی فضائیہ نے حصہ لیا۔ چینی فضائیہ نے اپنے فوجیوں اور جدید ٹیکنالوجی کے آلات کے ساتھ مشق میں حصہ لیا۔ اتنے بڑے پیمانے کی مشق کا کامیاب انعقاد دور حاضر میں سلامتی کو درپیش خطرات کے مقابلے کے لیے اتحادی اقوام کے درمیان پاک فضائیہ کی مشترکہ آپریشنل تیاری کا مظہر ہے۔ ادھر پاکستان اور ملیشیا مشترکہ فوجی مشق حریم و مارخور دوئم کا انعقاد کر رہے ہیں۔ 2 ہفتے پر مشتمل یہ مشق پبی میں انسداد دہشت گردی کے قومی مرکز میں شروع ہوئی۔ اس مشق سے ملیشیا اور پاکستان کی افواج کے درمیان 2 طرفہ تعلقات مستحکم ہوں گے اور مستقبل میں ایک دوسرے کے تجربات اور مہارت سے استفادہ کرنے کے مواقع میسر آئیں گے۔ پنجاب میں 850 سے زیادہ درخواست گزاروں کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی پہلی قسط ادا کر دی گئی ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد سے۔ پنجاب بھر میں اس پروگرام کے تحت مختلف شہریوں میں گھروں کی تعمیر کے لیے مجموعی طور پر 600 ملین روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں اور اپنی چھت اپنا گھر اقدام کے تحت کئی گھر تکمیل کے قریب ہیں۔ 21 اگست سے 31 اگست کے درمیان درخواست دینے والے درخواست دہندگان کی تصدیق کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ اس پروگرام کی پہلی قسط کھاتوں میں منتقل کر دی گئی ہے جس سے درخواست دہندگان اپنے گھروں کی تعمیر شروع کر سکیں گے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے آج کراچی میں انسداد دہشت گردی کے محکمے کے فیوژن سینٹر کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فیوژن سینٹر کو جدید آلات سے لیس کرنے کے اقدام کو سراہا جن سے دہشت گردی اور جرائم سے متعلقہ مقدمات کے حل کے لیے فیصلے کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس خاص طور پر CTD کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت نے محکمہ انسداد دہشت گردی کو جدید ہتھیار اور ٹیکنالوجی فراہم کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے امن و امان کی بحالی میں رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ وفاقی حکومت نے سیکرٹری اطلاعات و نشریات امبرین جان کو پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی اضافی ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے آج سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ امبرین جان نے ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن میں غیر قانونی بھرتیوں کے بارے میں تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق نے آج ضلع بھمبر میں کوسٹل برج اور سڑک کو بہتر بنانے کے منصوبے کا افتتاح کیا۔
APP کے مطابق 180 میٹر طویل پل کلری، پنجیڑی، گزگھما، کھڈورا روڈ منصوبے کا حصہ ہے جو بھمبر اور میرپور ضلعوں کے درجنوں دیہاتوں کو سفر کی آسان اور جدید سہولیات فراہم کرے گا۔ معروف کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ان کے شوہر کی جان بچانے میں اپنا کردار ادا کرے جو زیر حراست ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یاسین ملک نے بھارتی مظالم اور غیر قانونی حراستوں کے خلاف غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کر رکھی ہے اور ان کی مناسب طبی دیکھ بھال نہیں ہو رہی۔ موت کے منہ میں ہے، اس بچی کا باپ موت کے منہ میں ہے، ایک زندہ لاش کی طرح وہ تہاڑ کے ڈیتھ سیل کے اندر پڑا ہوا ہے۔ نہ ان کو کوئی دوائی دی جا رہی ہے، نہ ان کو کوئی میڈیکل کیئر دیا جا رہا ہے، نہ ان کو ICU میں دیا جا رہا ہے، اور یہ حالت ہے دنیا کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا۔ کشمیریوں کو تو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا۔ سو آئی پروٹیسٹ اسٹرانگلی اگینسٹ دس ایکشن۔ کشمیریز آر آلسو ہیومن بینگز۔ مشال ملک نے کہا کہ بھارت کی فسطائیت پسند حکومت کشمیری حریت رہنماؤں کو بدترین مظالم کا نشانہ بنا رہی ہے، لیکن انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ حق خود ارادیت کے لیے اپنی منصفانہ جدوجہد ترک نہیں کریں گے۔ انہوں نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی قابض حکام کی جانب سے انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کا نوٹس لیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم شہدائے جموں اس تجدید عہد کے ساتھ منائیں گے کہ حق و خود ارادیت کے حصول تک شہداء کے مشن کو جاری رکھا جائے گا۔ ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کی فورسز، بھارتی فوج اور انتہا پسند ہندو بلوائیوں نے جموں کے مختلف علاقوں میں لاکھوں کشمیریوں کا اس وقت قتل عام کیا جب وہ نومبر 1947 کے پہلے ہفتے میں پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں یوم شہداء جموں کو منانے کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں، جن میں آزاد جموں و کشمیر اور پاکستان بھر میں بھارت مخالف مظاہرے اور سیمینار شامل ہیں۔ کشمیری شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف سماجی، سیاسی، مذہبی اور عوامی تنظیموں کی جانب سے خصوصی دعائیہ تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا، جن میں مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی، پاکستان اور آزاد کشمیر کی خوشحالی کی دعائیں بھی کی جائیں گی۔ حریت رہنما غلام محمد خان سوپوری، زمر اللہ حبیب، سید بشیر اندرابی، خواجہ فردوس، عبدالصمد انقلابی نے شہدائے جموں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ حریت رہنماؤں نے کشمیر کوز کے لیے ان کی قربانیوں کو اجاگر کیا اور کہا کہ جموں میں قتل عام مسلمانوں کی منظم نسل کشی کا آغاز تھا جو مسلسل جاری ہے، جس کا مقصد خطے کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق نے قابض حکام کی جانب سے نافذ کی گئی پابندیوں کی مذمت کی، جن کی وجہ سے وہ اپنے مرحوم چچا میر وائس مولوی محمد احمد شاہ کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکے اور تعزیت اجتماع میں شریک نہیں ہو سکے۔ میر وائس نے ان اقدامات کو مذہبی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ دیرینہ بیماریوں اور زخموں کا شکار بچوں سمیت 100 سے زائد مریضوں کا کل غزہ سے انخلاء عمل میں آئے گا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے کے عالمی ادارے صحت کے نمائندے نے کہا کہ مریض متحدہ عرب امارات روانہ ہونے سے قبل اسرائیل کے ساتھ راہداری کریم شالمون کے ذریعے بڑے قافلے کی شکل میں سفر کریں گے۔ غزہ کے شہر دیر البالہ پر اسرائیلی فوج کے حملے میں مزید 6 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ پر گزشتہ سال اکتوبر سے اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 43,300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کے محمد آصف نے دوحہ قطر میں جاری ورلڈ اسنوکر چیمپئن شپ 2024 کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ سیمی فائنل میں آصف کا مقابلہ چین اور قبرص کے درمیان ہونے والے دوسرے کوارٹر فائنل کے فاتح سے ہوگا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ جمعے کو ایڈیلیڈ میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ دونوں ٹیمیں رواں ماہ کی 14 تاریخ سے 3 T20 میچز بھی کھیلیں گی۔ پاکستان کے نعمان علی کو اکتوبر کے لیے ICC پلیئر آف دا منتھ ایوارڈ کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے بہترین کھلاڑیوں میں شامل کیا گیا ہے۔ نعمان علی نے حال ہی میں انگلینڈ کے خلاف ملتان اور راولپنڈی میں کھیلے گئے 2 ٹیسٹ میچوں میں 20 وکٹیں لینے کے بعد یہ نامزدگی حاصل کی ہے۔
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद हुरैरा को पाकिस्तान शाहीन्स का कप्तान मुकर्रर कर दिया है। वो श्रीलंका ए के खिलाफ 2 4 रोज़ा मैचों और 3 50 ओवर्स के मैचों में टीम की क़यादत करेंगे। ये मैचेस रवा माह की 11 तारीख से 29 तारीख तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। दीगर स्क्वाड में अब्दुल फसीह, अहमद सफ़ी अब्दुल्ला, अली ज़रियाब, हैदर अली, हुसैन तलत, काशिफ अली, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद गाजी गौरी, मोहम्मद रमीज़ जूनियर, मोहम्मद वसीम जूनियर, रोहेल नज़ीर, साद खान और समीन गुल शामिल हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2025-29 के लिए ख़वातीन के मुस्तकबिल के टूर प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे विमेन क्रिकेट टीम की मेज़बानी करेगा। जिम्बाब्वे की टीम अप्रैल मई 2026 में पाकिस्तान का दौरा करेगी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम अप्रैल 2027 में पाकिस्तान आएगी। इंग्लैंड की टीम अक्टूबर 2027 में पाकिस्तान का दौरा करेगी। FC बलूचिस्तान नॉर्थ ने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में खेलों के बड़े मुकाबलों के सिलसिले का एहतमाम किया है। एक माह में क्रिकेट, फुटबॉल समेत तकरीबन 15 टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया गया है, जिनका मकसद नौजवानों में मुस्बत सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जुमे से पेशावर में 3 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो मुनक़्क़िद कराने का ऐलान किया है। शो कर्नल शेर खान शहीद स्टेडियम में इतवार तक जारी रहेगा। इसमें घुड़दौड़, कबूतरबाजी, कबड्डी, कुश्ती, ऊँटों और कुत्तों की दौड़ और ऊँटों के रक्स शामिल हैं। इसके अलावा रवायती खेल, सकाफती फ़नून के मुजाहरे भी इस शो का हिस्सा होंगे। अवाम के लिए दाखिला मुफ्त होगा। अब सुनते हैं तिजारती खबरें। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के मौसर हिकमत अमली की बदौलत मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी में 48% इजाफा हुआ है। चीन की तरफ से 40 करोड़ 40 लाख डॉलर जबकि सऊदी अरब की जानिब से 18 लाख डॉलर की सरमायाकारी की गई। मुत्तहदा अरब अमारात ने 2 करोड़ 50 लाख डॉलर, हांगकांग ने 9 करोड़ 80 लाख डॉलर, बरतानिया ने 7 करोड़ 20 लाख डॉलर और अमरीका ने 2 करोड़ 80 लाख डॉलर की सरमायाकारी की। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की कोशिशों की बदौलत कई ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार कर रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने फर्रुख एच सब्जवारी की इदारे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर तैनाती का ऐलान किया है। फर्रुख सब्जवारी मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में सीनियर मैनेजमेंट में 25 साल से ज़ायद अरसे का तजर्बा रखते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया कि एसी 100 इंडेक्स 366 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 92,304 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 277 रुपये 7 पैसे और कीमत फरोख्त 278 रुपये 2 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 359 रुपये 94 पैसे और 360 रुपये 59 पैसे। यूरो 302 रुपये 18 पैसे और 302 रुपये 72 पैसे और सऊदी रियाल कीमत खरीद 74 रुपये 1 पैसा और कीमत फरोख्त 74 रुपये 14 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,48,118 रुपये रही। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे फन की दुनिया में। मारूफ अदीब, फिल्मसाज, हिदायतकार और शायर शबाब किरानवी की आज 42वीं बरसी मनाई गई। तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज से। शबाब किरानवी सन 1925 में कैराना में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी फिल्मी जिंदगी का आगाज फिल्म पहली बार
لوک میلہ اس ماہ کی 8 سے 17 تاریخ تک اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ اس سال لوک میلے کی گولڈن جوبلی بھی منائی جا رہی ہے۔ گولڈن جوبلی کے موقع پر بہت سی نئی پرکشش سرگرمیاں بھی میلے کا حصہ بنائی گئی ہیں۔ لوک میلہ تمام صوبوں کے ثقافتی اداروں کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر سے لوک فنکار میلے میں شرکت کریں گے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ دانش اسکول حاصل پور کی 10 طالبات نے بین الاقوامی کینگرو سائنس مقابلے میں کانسی کے 10 تمغے جیت لیے۔ انہیں نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور میں منعقد ہونے والے عالمی مقابلے کے لیے اہل قرار دے دیا گیا ہے۔ عالمی مقابلہ اگلے سال فروری میں منعقد ہوگا۔ جنوبی پنجاب مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نمائش جمعے سے ملتان میں شروع ہوگی۔ نمائش جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان میں منعقد ہونے والی اپنی نوعیت کی پہلی نمائش ہے۔ اس نمائش میں سرکاری حکام، سپانسر، سرمایہ کاروں، یونیورسٹی ریسرچرز اور طلبہ کو ایک جگہ اکٹھے ہو کر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے لیے اپنے کام کو دکھانے کا موقع ملے گا۔ نمائش میں داخلہ مفت ہوگا۔ انتظامیہ نے جنوبی پنجاب کے طلبہ کی تخلیق صلاحیتوں کو سراہنے کے لیے شہریوں کو شرکت کی دعوت دی ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ بالائی اضلاع میں مطلع جزئی ابرآلود ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور پہاڑی علاقوں میں سرد رہا جبکہ پنجاب کے زیادہ تر علاقے اسموگ کی لپیٹ میں رہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان۔ اس دوران پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں اسموگ اور ہلکی دھند چھائے رہنے کی توقع۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لئے اور سکردو میں 0 جبکہ گوپس میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد 12، مری 10، لاہور 18، کراچی 23، پشاور 14، کوئٹہ 9، مظفر آباد 10، گلگت 3، سکردو 0، سری نگر 3، جموں 16، پلوامہ 3، اننت ناگ اور شوپیاں میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے پالیسی ریٹ میں حالیہ کمی کو صنعتی اور زرعی شعبے کی ترقی کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے ماحول سے متعلق مسائل سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو مدد دینے کا عزم دہرایا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان پارلیمنٹ کے ذریعے اقوام متحدہ کے ترقیاتی اہداف کو اپنے ترقیاتی ایجنڈے کا باضابطہ طور پر حصہ بنانے والا پہلا ملک ہے۔ قیمتوں کی نگران کمیٹی نے آج اسلام آباد میں اپنے اجلاس میں نوٹ کیا کہ مرغی کے گوشت، دالوں، آلو، چاول، چینی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 850 درخواست گزاروں کو قرض کی پہلی قسط ادا کر دی گئی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے آج کراچی میں محکمہ انسداد دہشت گردی کے پہلے فیوژن سینٹر کا افتتاح کیا۔ عالمی ادارے صحت کل 100 سے زیادہ فلسطینی مریضوں کو غزہ سے متحدہ عرب امارات منتقل کرے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے رضوان شاہ، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک ملاحت سولت، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عشرت ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔